اس پروگرام کے اخراجات جو اسمر منسٹریز کے دوست اور پارٹنرز ادا کرتے ہیں۔ آج میرے ساتھ شامل ہونے کے لیے بہت شکریہ۔ میرا ایمان ہے کہ آج کا پروگرام آپ کی مدد کرے گا۔ میں آج ایک سوال سے آغاز کرنا چاہتی ہوں۔ کیا آپ میں سے کوئی جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں، کیا کسی چیز کے بارے میں پریشان ہے؟ کیا کوئی ایسا ہے جس کو سکون کی بہت ضرورت ہے؟ آپ جانتے ہیں مجھے یہ لفظ سکون بہت پسند ہے۔ یہ لفظ کہتے ہی مجھے بہتر محسوس ہوتا ہے، اور اس لیے آج میں پرسکون ہو جانے کے بارے میں بات کروں گی۔ اس پیغام کا ایک دوسرا حصہ بھی ہے جسے میں کہوں گی شادمان ہونا۔ شاید آج یہ پورا نہ ہو سکے، لیکن ہم کچھ دنوں کے لیے اس کے بارے میں ہی بات کرتے رہیں گے، کم از کم 2 یا 3 دن تک۔ آپ جانتے ہیں اطمینان اس دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت چیز ہے۔ اگر آپ کے پاس اطمینان ہے تو اسے با مقصد ہونا چاہیے، کیونکہ ابلیس ہمیشہ اسے آپ سے چھیننے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ میں کہتی ہوں وہ ہمیں پریشان کرنے کے لیے جال بچھاتا ہے۔ وہ ہماری کمزوریوں سے واقف ہے اور وہ یہ بات یقینی بناتا ہے کہ ہم اسے بہت مرتبہ تجربہ کریں تاکہ ہم ہر طور سے جذباتی اور پریشان رہیں۔ چند ایسے کال ہیں جو کہ میں سمجھتی ہوں کہ بہت اچھے ہیں۔ ان میں سے ایک جوسایہ ہالینڈ کا ہے جو کہتا ہے سکون ہی قوت کا گہوارہ ہے۔ تو واقعی آپ جتنا زیادہ پرسکون رہیں گے آپ اتنے ہی طاقتور ہوں گے۔ اور پھر اسی طرح برائن ٹریسی نے کہا ذہنی سکون کو اپنا اولین مقصد بنا لیں اور پھر اپنی زندگی کو اس کے گرد ترتیب دیں۔ اب اس کے بارے میں سوچیں، اگر میرا مقصد اطمینان حاصل کرنا ہے تو مجھے بہت سی چیزیں جو میں کرتی ہوں تبدیل کرنی ہوں گی، اور مجھے اپنی زندگی میں اطمینان برقرار رکھنے کے لیے میں نے بہت سے سال اطمینان کے بغیر گزارے۔ دراصل میں آپ کو بتاؤں، مجھے یاد ہے زندگی میں ایک وقت ایسا تھا جب میں یہ بھی نہیں جانتی تھی کہ اطمینان کیا ہے، کیونکہ میں ایسے گھرانے میں پیدا ہوئی جہاں بہت ہنگامہ تھا، اور میں حقیقی طور پر واقعی میں نہیں جانتی تھی کہ یہ کیسا ہوتا ہے۔ لیکن جب آپ بعد میں میری یہ بات سنیں گے، میرے شوہر میرے لیے ایک بہت بڑی مثال ہیں، اور میں سکون کے لیے بہت بے چین ہو رہی تھی، لیکن مجھے یہ معلوم ہوا کہ میں صرف دعا کے ذریعے اطمینان حاصل کر سکتی ہوں۔ اے خدا مجھے اطمینان دے، کیونکہ آپ جانتے ہیں سچ یہ ہے کہ یسوع نے کہا میں تمہیں اطمینان دیے جاتا ہوں، اپنا اطمینان تمہیں دیتا ہوں، جس طرح دنیا دیتی ہے میں تمہیں اس طرح نہیں دیتا۔ تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ اب دیکھتے ہیں تو ایمپلیفائڈ بائبل میں لکھا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے اور نہ ڈرے۔ تو میرے پاس ایک ذمہ داری ہے اور آپ کے پاس بھی ایک ذمہ داری ہے۔ ہم صرف دعا نہیں کر سکتے کہ ہمیں اطمینان حاصل ہو، بلکہ ہم اس کے بارے میں دعا کر سکتے ہیں، اور ہمیں اس کے لیے دعا کرنی بھی چاہیے۔ لیکن ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہ سب چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے، اور جب آپ کو ایسا محسوس ہو کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں، یہی بہترین وقت ہے یہ کہنے کا نہیں میں پرسکون رہوں گی۔ یسایہ 30:15، کیونکہ خداوند یہوہ اسرائیل کا قدوس یوں فرماتا ہے واپس آنے اور خاموش بیٹھنے میں تمہاری سلامتی ہے، خاموش اور توکل میں تمہاری قوت ہے، پر تم نے یہ نہ چاہا۔ مجھے یہ بہت پسند ہے۔ اپنے کلام میں خدا کتنی مرتبہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، لیکن ہم نہیں کرتے۔ اگر ہم اطمینان حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی زندگی میں ذہنی اور دلی سکون، تو آپ کو زندگی میں بہت سی چیزیں معمول سے مختلف کرنا ہوں گی جو پہلے آپ کرتے رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے حالات مختلف ہوں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو میں بھی یہ نہیں کروں گی۔ اگر یہ نہ ہوتا تو میں اس طرح سے جواب نہ دیتی، اور میں نے یہ ایک طویل عرصہ کیا۔ اگر تم کچھ مختلف کرتے تو میں خوش ہوتی، اور اگر تم کچھ مختلف کرتے تو میں خوش ہوتی۔ لیکن خدا نے مجھے یہ سکھایا کہ میں اپنی خوشی اور اطمینان کی ذمہ داری کسی اور کو نہ دوں، اور میں خود اس کی ذمہ داری کو اٹھاؤں۔ میں امید کرتی ہوں کہ آج آپ یہ حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ آپ میں سے کچھ کے پاس اطمینان ہوگا، آپ پرسکون ہو سکتے ہیں، آپ خدا پر زیادہ اعتماد کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہمارا جسمانی اور روحانی زور اس پر مبنی ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پریشان ہونا، میرا مطلب بہت زیادہ پریشان ہونا، محنت طلب ہے۔ یہ یقیناً بہت محنت طلب ہے اور آپ کو تھکا دیتا ہے، اور پریشان نہ ہونا زیادہ آسان ہے بجائے اس کے کہ آپ پریشان ہو جائیں اور پرسکون ہونے کی کوشش کرتے رہیں۔
جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو یہ کوئی بھی فیصلہ کرنے کے لیے سب سے برا وقت ہوتا ہے. ہم ایسی باتیں کہتے ہیں جو کہ ہمیں نہیں کہنی چاہیے اور ایسی چیزیں کرتے ہیں جو نہیں کرنی چاہیے. یہ فیصلے کرنے کے لیے ایک اچھا وقت نہیں ہے. بائبل ہمیں اس حوالے سے بتاتی ہے کہ کسی بھی چیز سے ہمیں ڈرنے کی ضرورت نہیں، لیکن اگر ہم پرسکون رہیں تو اب اس کو سنیں، اگر ہم پرسکون رہیں تو یہ ابلیس کے لیے ایک نشان ہے کہ وہ ہمیں قابو نہیں کر سکتا، اور یہ کہ وہ یہ جنگ ہار جائے گا. اور یہ خدا کے لیے ایک نشان ہے کہ وہ آئے اور ہمیں نجات بخشے. اب آئیے مل کر دیکھتے ہیں کلام مقدس میں سے فلپیو پہلا باب 28 اور 29. پولوس یہاں کہتے ہیں اور کسی بات میں مخالفوں سے دہشت نہیں کھاتے، ایک پل کے لیے بھی مستقل مزاجی اور بے خوفی، یہ ان کے لیے ہلاکت کا صاف نشان ہے. اور مزید دیکھیں، ایک ثبوت اور ایک مہر، لیکن تمہاری نجات کا اور یہ خدا کی طرف سے ہے. آپ جانتے ہیں جب انسان کے ایسے حالات ہو جاتے ہیں جب وہ انہیں پریشان کریں اور وہ پرسکون رہتے ہیں، یہ ابلیس کے لیے ایک نشان ہے کہ وہ ہمیں قابو نہیں کر سکتا، اور یہ کہ وہ یہ جنگ ہار جائے گا. لیکن ایک یقینی نشان اور ثبوت ہے تمہاری نجات کا اور یہ خدا کی طرف سے ہے. او خدایا، یقین کریں، مجھے یہ آیت بہت پسند ہے. پرسکون رہیں، پرسکون رہیں، یہ خوبصورت لفظ ہے. آپ ایک کرسی پر بیٹھ کر اپنی آنکھیں بند کر کے یہ کہہ سکتے ہیں سکون، اور بہت اچھا محسوس ہوتا ہے. 29ویں آیت لکھا ہے کیونکہ مسیح کی خاطر تم پر یہ فضل ہوا کہ نہ فقط اس پر ایمان لاؤ بلکہ، اور مزید لکھا ہے، اس کی خاطر دکھ بھی سہو. زبردست. اکثر ہم 28ویں آیت پڑھتے ہیں اور 29ویں آیت پڑھنا ضروری نہیں سمجھتے کیونکہ کوئی بھی اس دکھ سہنے کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا. لیکن کبھی کبھار پرسکون رہنے کے لیے، لیکن مثال کے طور پر شاید آپ چاہتے ہیں کہ کسی لڑائی میں آپ کی بات آخری ہو، یا شاید آپ کو کبھی کسی کو یہ سمجھنے دینا ہے کہ آپ غلط ہیں جبکہ آپ جانتے ہیں کہ آپ درست ہیں، لیکن آپ جانتے ہیں کہ اگر آپ آگے پیچھے ہوتے رہیں گے تو یہ لڑائی کا سبب بنے گا، یہ ایک جھگڑا پیدا کر دے گا، اور اس لیے بہتر ہے کہ آپ انہیں وہ سوچنے دیں جو وہ سوچنا چاہتے ہیں اور خدا پر بھروسہ کریں. یہ کہ اگر آپ کو درست ثابت ہونے کی ضرورت ہے تو خدا خود ہی آپ کے لیے یہ سب حل کر دے گا، اور اس طرح آپ پرسکون رہ سکتے ہیں. لیکن پھر ہو سکتا ہے شاید اس دوران آپ تھوڑا سا دکھ اٹھائیں، اور جب میں دکھ اٹھانا کہتی ہوں میرا مطلب جسمانی ہوتا ہے. جانتے ہیں آپ کا جسم جذبات رکھتا ہے، اگر چیزیں آپ کے مطابق نہ ہو تو جسم دکھ اٹھاتا ہے. جی، میری زندگی میں ایسے سال تھے جب چیزیں میرے مطابق نہیں ہوتی تھی تو میں پریشان ہو جاتی تھی، ایسی باتیں کہتی جو نہیں کہنی چاہیے تھی، یا پھر خاموش رہتی اور بے وقوف برتاؤ کرتی تھی. جی، اب میں ایسا نہیں کرنا چاہتی، اور ایسا نہیں ہے. پریشان ہونے کے بجائے میں اپنے آپ کو حالات کے مطابق ڈھال لوں گی. میں پرسکون اور پرامن رہنے کے لیے پرعزم ہوں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ میرے جسم کو بھی یہ پسند ہے. کبھی کبھار میں جسمانی طور پر دکھ اٹھاتی ہوں تاکہ وہ کر سکوں جو خدا مجھے کرنے کو کہتا ہے. جب ہم پر کوئی پریشانی آتی ہے ہم اکثر اسے حل کرنے کو دوڑتے ہیں. یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ کے کندھے پر ایک ابلیس بیٹھا ہو اور آپ کو کہے کہ اب کیا کرو گی، اب کیا کرو گی. ہمیں ہمیشہ ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے کہ ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت ہے؟ اور ہاں، ایسی چیزیں ہیں جو کہ ہمیں کرنی ہیں. افسیوں 6 میں میرے خیال سے 12 یا 13 آیت میں، اس واسطے تم خدا کے سب ہتھیار باندھ لو تاکہ برے دن میں مقابلہ کر سکو. تو ایسی چیزیں ہیں جو کہ خدا چاہتا ہے کہ ہم کریں، لیکن ہمیں یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ وہ چیزیں کیا ہیں. اس سے پہلے ہم صرف کچھ چیزیں ہی کر رہے ہوتے ہیں. جانتے ہیں آپ کچھ ایسا کرتے ہیں جو کوئی اور بھی کرتا ہے، اور شاید یہ ہم سب کے لیے ہی کام نہ کرے، کیونکہ ہمیں خدا کی رہنمائی کی ضرورت ہے، اور اسے حاصل کرنے کا واحد ذریعہ پرسکون ہونا اور خاموش ہو جانا ہے، تاکہ آپ اپنے اندر یہ محسوس کر سکیں کہ آپ کو کس سمت میں جانا ہے. زبور 46:10 میں لکھا ہے، خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم خدا کا انتظار کریں گے تو آپ 1 منٹ میں یہ سیکھیں گے کہ خدا کا انتظار کرنا صرف ایسا نہیں ہے کہ اگر ہم خاموش ہو جائیں گے اور خدا کا انتظار کریں گے تو ہم اپنی زندگی میں اس کے عجیب کام دیکھیں گے. خاموش ہو جاؤ اور جان لو کہ میں خدا ہوں. انتظار کر کے خدا کو یہ اجازت دیں کہ وہ
آپ کی زندگی میں اپنے ہونے کا ثبوت دیں بجائے اس کے کہ آپ چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوشش کریں، کیونکہ مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کسی کو اس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ اس وقت کسی پر بہت غصہ ہیں اور آپ تلاش میں ہیں کہ کیسے ان سے بدلہ لیں، تو آپ اسی وقت فیصلہ کیوں نہیں لے لیتے کہ آپ ایسا کرنے کے بجائے آپ اس بات کو چھوڑ دیں گے، جانے دیں گے، اور پھر آپ انہیں معاف کر دیں گے۔ اور معافی ایک احساس نہیں ہے، یہ ایک فیصلہ ہے کہ آپ کسی کے ساتھ کیسا برتاؤ کریں گے اور آپ ان کے لیے دعا کریں گے، اور پھر خدا اس صورتحال میں آ کر اس کو تبدیل کر دے گا۔ خدا ہمارا طرفدار ہے، وہی ہے جو کہ ہماری زندگی میں غلط چیزوں کو درست بنا دیتا ہے۔ اگر آپ سارا ہی دن غصہ رہیں، آج اگر آپ غصہ ہیں اور غصہ ہی رہیں، تو اس سے آپ کو صرف دکھ پہنچے گا، اس شخص کو نہیں پہنچے گا جس سے آپ غصہ ہیں، لیکن اس سے آپ کو دکھ پہنچے گا۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ بھی کریں، ہمیں انتظار کرنا ہے۔ میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں، اس سے پہلے کہ آپ فیصلہ کریں، اپنے جذبات کو مدھم ہونے دیں۔ میں یہ دوبارہ کہوں گی، اس سے پہلے کہ آپ فیصلہ کریں، اپنے جذبات کو مدھم ہونے دیں۔ آپ جانتے ہیں، ایک بحث و تکرار میں اگر آپ کے جذبات کچھ ایسے ہیں، صرف خاموش رہنے سے وہ سب پرسکون ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور آپ کے کچھ جذبات کبھی بہت زیادہ پرجوش ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ایسے جذبات جو حد سے زیادہ افسردہ ہوں، اور دونوں ہی ہمیں مشکل میں ڈال سکتے ہیں۔ آپ کہیں گے جوائس، بہت زیادہ پرجوش ہونا مصیبت میں کیسے ڈال سکتا ہے؟ کیونکہ کبھی کبھار جب آپ بہت پرجوش ہوتے ہیں تو آپ ایسی چیزیں کر جاتے ہیں جو عام طور پر آپ نہیں کرتے، یا پھر ایسی چیزیں کریں گے جن کا آپ کو بعد میں افسوس ہوگا۔ اور میں اپنی زندگی میں سے آپ کو ایک مثال دیتی ہوں۔ آپ جانتے ہیں، خواتین کو عموماً خریداری پسند ہوتی ہے۔ یہ کچھ ایسا ہے جو چند سال پہلے ہوا۔ میں نے کچھ پیسے بچائے تھے، لیکن یہ کوئی بہت بڑی رقم نہیں تھی، لیکن میں نے کچھ پیسے بچائے ہوئے تھے، یہ کہہ لیتے ہیں کہ وہ $200 تھے، مجھے اچھے سے یاد نہیں، لیکن وہ بہت زیادہ نہیں تھے۔ اور مجھے ایک نئی گھڑی چاہیے تھی، لیکن مجھے ایسی چیزیں پسند ہیں جو چمکتی ہیں، اور میں اب گھڑی بھی نہیں پہنتی۔ مگر تب ہمارے پاس موبائل فون نہیں تھے جو ہر وقت ہمیں وقت بتایا کرتے تھے، تو میں ایک گھڑی خریدنا چاہتی تھی، لیکن میں کچھ ایسا چاہتی تھی جو کہ بہت ہی خوبصورت ہو۔ تو ہم مارکیٹ میں تھے اور ایک جویلری کی دکان میں گئے، اور واقعی ان کے پاس بہت سی خوبصورت گھڑیاں تھی جن پر مصنوعی ہیرے لگے تھے۔ دکاندار نے بتایا کہ یہ سیل پر ہے، لیکن اگر میں سیل کی قیمت میں اس کو خریدنا چاہتی تھی تو مجھے آج ہی اس کو خریدنا ہوگا۔ اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اسی وقت خرید لو، اسی وقت خرید لو، اسی وقت خرید لو، یا پھر موقع گوا دو۔ یہ بھی دشمن کے ہیلے بہانوں کا ہی ایک حصہ ہے، تاکہ ہم سوچے سمجھے بنا ہی کوئی کام کر دیں۔ لیکن تب تک میں بہت کچھ سیکھ گئی تھی، جیسا کہ آج میں آپ کو انتظار کی اہمیت کے بارے میں بتا رہی ہوں، کیونکہ وہ تقریباً میری ساری ہی رقم لینے والے تھے جو کہ میں نے بچائی تھی۔ پھر دکاندار نے مجھ پر اور تھوڑا سا دباؤ ڈالا اور کہا، جانتی ہیں اگر آج آپ اسے خریدیں گی تو میں مزید 10% کم کر دوں گا۔ میرے جذبات یہاں ہیں، بالکل اوپر۔ آپ جانتے ہیں، میں نہیں جانتی کہ آپ نے محسوس کیا ہے کہ نہیں، لیکن جب بھی آپ کسی دکان میں کسی زیور کے ڈبے میں زیور کو دیکھتے ہیں، وہ اس سے بہت اچھے محسوس ہوتے ہیں کہ جب آپ اس کو گھر لے جاتے ہیں۔ اور آخر کار میں نے یہ محسوس کیا کہ یہ اس روشنی کا کمال ہوتا ہے جو انہوں نے جلا رکھی ہوتی ہے۔ اس سے پہلے کہ آپ ایسا کچھ خریدیں، اسے ڈبے سے نکالیں اور اسے عام روشنی میں دیکھیں تاکہ آپ یہ جان سکیں کہ کیسی لگے گی۔ میں ابھی تک کچھ چیزیں سیکھ رہی ہوں، تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں تھوڑی سی چہل قدمی کرتی ہوں، تھوڑا سوچتی ہوں، اور میں چلتی جا رہی ہوں، آپ جانتے ہیں، مارکیٹ میں اوپر نیچے۔ اور پھر میں نے ایک دکان پر ایک سوٹ دیکھا، اور وہ سوٹ جانتے ہیں مجھے بہت ہی پسند آیا۔ وہ کمر سے تھوڑا سا فٹ تھا اور باہر کی جانب اڑ رہا تھا، وہ بہت خوبصورت تھا۔ تو میں نے فیصلہ کیا کہ میں اسے پہن کر دیکھوں گی۔ یہ ایک غلطی تھی، اور جب میں نے اسے پہن کر دیکھا تو وہ مجھ پر بہت اچھا لگ رہا تھا، اور ڈیو کو بھی بہت پسند آیا اور کہا کہ یہ خریدنا چاہیے۔ یہ بھی میرے سب پیسے لینے والے تھے، اور اب میں بہت پریشان تھی۔ میں گھڑی اور سوٹ نہیں خرید سکتی تھی، اور مجھے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ مجھے کیا خریدنا ہے۔ ایک بار پھر میں نے کہا، گھوم کر آتی ہوں اور سوچتی ہوں، اگر مجھے یہ چاہیے ہوا تو میں واپس آؤں گی۔ تو میں نے تھوڑی دیر کے لیے دوبارہ چہل قدمی کی، اور آپ بھی یہ جاننے کے لیے بے چین ہیں کہ میں نے کیا خریدا۔ جانتی ہیں آخر میں کیا ہوا؟ میں نے سوچا کہ گھڑی اور سوٹ سے بھی زیادہ جو میرے لیے ضروری ہے وہ یہ تھا کہ میں کنگال نہیں ہونا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے کچھ نہ کچھ پیسے
اپنے پاس رکھنے تھے۔ اگر میں کسی کو کھانا کھلانا چاہوں اور کسی کے لیے کوئی تحفہ خریدنا چاہوں تو میں اس کے لیے خرید سکوں، اور اس لیے میں نے فیصلہ کیا کہ میں دونوں ہی نہیں خریدوں گی۔ آپ جانتے ہیں کیا، مقررہ وقت میں خدا نے دونوں مہیا کر دیے۔ ڈیو نے دراصل مجھے وہ سوٹ خرید کر دیا، اور کچھ دیر بعد وہ گھڑی بھی میں نے حاصل کر لی، لیکن مجھے یاد نہیں کہ وہ کیسے حاصل کی تھی۔ اور پھر خدا نے مجھے وہ دونوں دے دی کیونکہ میں نے انتظار کیا اور جذباتی طور پر فیصلہ نہیں کیا۔ خدا نے آپ کی رہنمائی کرنے کا ایک موقع دیا۔ انتظار کرنے کے لیے تھوڑا وقت لیں۔ دیکھتے ہیں خروج 14:9-15 میں۔ بائبل میں لکھا ہے، اور مصری فوج نے فرعون کے سب گھوڑوں اور رتھوں اور سواروں سمیت ان کا پیچھا کیا، اور ان کو جب وہ سمندر کے کنارے فی حقیروت کے پاس بال صفون کے سامنے ڈیرا لگا رہے تھے جا لیا۔ اب آپ جانتے ہیں اسرائیلی خدا سے بہت عرصے سے یہ منت کر رہے تھے کہ وہ انہیں مصر سے نکالے۔ یہاں وہ غلام تھے، اور اس لیے بالآخر خدا نے انہیں نکالنے کے لیے موسیٰ کو چنا۔ لیکن سب سے پہلی چیز جو ہوئی جب وہ نکالے گئے تو وہ یہ تھی کہ وہ خود کو ایک بہت مشکل صورتحال میں پاتے ہیں۔ وہ بحر کلزم پر پھنس چکے تھے اور مصری فوج ان کے پیچھے تھی، تو وہ بالکل ایک پتھر اور ایک سخت جگہ کے درمیان تھے، تو ان کے پاس زیادہ انتخابات نہیں تھے، اور اس لیے اور جب فرعون نزدیک آ گیا تب بنی اسرائیل نے آنکھ اٹھا کر دیکھا کہ مصری ان کا پیچھا کیے چلے آتے ہیں، اور وہ نہایت خوفزدہ ہو گئے۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی۔ وہ پریشان ہو رہے تھے اور موسیٰ سے کہنے لگے اور مجھے یہ بہت پسند ہے، جب ہم پریشان ہوتے ہیں تو اپنی پریشانیوں کا ذمہ دار دوسروں کو ٹھہراتے ہیں۔ اور موسیٰ سے کہنے لگے، کیا مصر میں قبریں نہ تھیں جو تو ہم کو وہاں سے مرنے کے لیے بیابان میں لے آیا؟ تو نے ہم سے یہ کیا کیا کہ ہم کو مصر سے نکال لایا؟ یہ وہی تھے جو جانا چاہتے تھے، اور اب اچانک سے ہی سب کچھ موسیٰ کی غلطی تھی۔ کیا ہم تجھ سے مصر میں یہ بات نہ کہتے تھے کہ ہم کو رہنے دے، کہ ہم مصریوں کی خدمت کریں؟ کیونکہ ہمارے لیے مصریوں کی خدمت کرنا بیابان میں مرنے سے بہتر ہوتا۔ اگر انہوں نے موسیٰ سے کبھی ایسا کہا بھی تھا تو وہ واقعی اس بات کو درگزر کر گئے تھے، کیونکہ وہ جانا چاہتے تھے اس وقت تک جب تک وہ جا چکے تھے۔ اب موسیٰ کا جواب سنے، اس نے لوگوں سے کہا، ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر، اور میں اسے تبدیل کرنے لگی ہوں۔ ڈرو مت، پرسکون رہو۔ کیا میں آپ سے پھر سے یہ دوبارہ کہہ سکتی ہوں؟ ڈرو مت، پرسکون رہو۔ خدا آپ سے محبت کرتا ہے، اس کے پاس آپ کے لیے ایک منصوبہ ہے، اس نے آپ کی نجات کے لیے وقت مقرر کر رکھا ہے۔ اگر آپ خدا پر بھروسہ کریں گے تو وہ آپ کی دیکھ بھال کرے گا۔ اگر وہ آپ کو کچھ کرنے کو کہتا ہے تو اسے ہر ممکن کوشش سے پورا کریں، لیکن پھر آپ ایسے ہی کچھ چیزیں کہنا اور کرنا نہ شروع کر دیں، کیونکہ صرف اس لیے کہ آپ پریشانی میں ہیں۔ ڈرو مت، چپ چاپ کھڑے ہو کر یا پرسکون ہو جاؤ۔ خداوند کی نجات کے کام کو دیکھو جو وہ آج تمہارے لیے کرے گا، کیونکہ جن مصریوں کو تم آج دیکھتے ہو ان کو پھر کبھی ابد تک نہ دیکھو گے۔ خداوند تمہاری طرف سے جنگ کرے گا اور تم خاموش رہو گے۔ زبردست! کیا یہ خوبصورت نہیں ہوگا کہ آپ نے اپنا ٹیلی ویژن آن کیا اور مجھے یہ کہتے ہوئے سنا، پرسکون ہو جائیں، رکیں اور خاموش ہو جائیں، اور خدا آپ کو بھی ابدی نجات بخشے گا۔ میں اپنے دل میں یہ جانتی ہوں کہ آپ میں سے ہزاروں لوگ جو دیکھ رہے ہیں آج انہیں اس کلام کی ضرورت ہے۔ پرسکون اور خاموش ہو جائیں، خدا کا انتظار کریں، اور وہ آپ کو نجات بخشے گا درست وقت پر، درست طور سے انتظار کرنے سے۔ خدا آپ کے لیے لڑے گا اور آپ کو صرف اور صرف خاموش رہنا ہے۔ اور خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ تو کیوں مجھ سے فریاد کر رہا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ وہ آگے بڑھیں۔ دیکھیں، اکثر اوقات جب ہمیں پریشانیوں کا سامنا ہوتا ہے ہم ڈر جاتے ہیں کہ ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور پھر ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں۔ اور میں آپ کی حوصلہ افزائی کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت چاہے آپ کی پریشانی کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں تو وہ کرتے رہیں جو آپ کی نظر میں درست ہے۔ کلام کا مطالعہ کرتے رہیں، دوسروں کی مدد کرتے رہیں، چرچ جاتے رہیں اور اپنے وعدوں پر قائم رہیں۔ افسردہ مت ہوں اور خود ترسی کا شکار مت ہوں، اور کہیں بیٹھیں اور اپنی پریشانی کے بارے میں سوچیں، پریشانی کے بارے میں سوچیں، پریشانی کے بارے میں، پریشانی کے بارے میں، اور پھر فون اٹھائیں، اس کے بارے میں بات کریں۔ جب آپ بھی پریشان ہوتے ہیں اور اس کے بارے میں سوچتے ہیں تو آپ زیادہ گھبراتے ہیں، تو پھر آپ اتنا زیادہ پریشان ہوتے ہیں۔
कोई भी अपने आप को परेशान कर सकता है अगर वो सिर्फ बैठकर अपनी परेशानियों के बारे में सोचते नहीं। जब हम परेशान होते हैं तो गलत बातें करते हैं और गलत हरकतें करते हैं। आइए मिलकर कहते हैं कि जज्बाती तौर पर बढ़ना और काम करना बिल्कुल नहीं। इस बिल्कुल नहीं पर गौर करें, कभी हमारी परेशानी का हल नहीं करता। खुदा का इंतजार करने का क्या मतलब है? ये मेरे लिए आंखें खोलने वाला था जब मैंने वाकई गहराई में इसको पढ़ा, इसका मुताला किया। खुदा का इंतजार करने का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ बैठ जाना है और कुछ नहीं करना। इसका मतलब है कि तलाश करना और खुदा के फजल के और उसके जवाब और उसकी कुव्वत की, जैसे कि पुरुमीद होने का मतलब है कि आपको तवक्को है कि खुदा किसी भी वक्त आपकी मदद के लिए आएगा और आपकी जिंदगी में वो काम करेगा जो करने की जरूरत है। खुदा का इंतजार करना गैर फाली नहीं है। जहां तक जिस्मानी तौर पर अमल करने की बात है, ये शायद गैर अमली हो, लेकिन रूहानी तौर पर आप बहुत ही अमली हैं और आप खुदा पर भरोसा कर सकते हैं। और अब आप ये कह रहे हैं, मैं जानती हूं कि तू मेरी देखभाल करेगा। मेरा ईमान है कि तू किसी भी वक्त आएगा और इस सूरत हाल को दुरुस्त कर देगा। ये जिस्मानी सरगर्मी के बजाय रूहानी सरगर्मी है। ज़ुबूर 25:4 में लिखा है, ऐ खुदावंद अपनी राहें मुझे दिखा, अपने रास्ते मुझे बता दे। दूसरे अल्फाज में खुदा की रहनुमाई मांगे। याकूब 4:2 तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं। अगर इस वक्त आप परेशानी में हैं और नहीं जानते कि क्या करें, ये कहने के बजाय खुदा मैं नहीं जानती क्या करूं, नहीं जानती क्या करूं, इससे मांगे कि वो आपको राह दिखाए कि क्या करें। इमसाल 3:5, 6 और 7 में लिखा है, अपने फहम पर तकिया ना कर, सारे दिल से खुदावंद पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर। अपनी सब राहों में उसको पहचान और वो तेरी रहनुमाई करेगा। अगर आप उससे तलाश करेंगे तो वो आपकी रहनुमाई करेगा और उसका इंतजार करेंगे। खुदा की मदद आती है और मुझे ये बात निहायत पसंद है। खुदा की मदद हमारे इंतजार के तनासुब में आती है और उस पर उम्मीद रखने से। ज़ुबूर 33:20 में लिखा है, हमारी जान को खुदावंद की आस है, वही हमारी कुमक और हमारी सिपर है। हमारा दिल उसमें शादमान रहेगा क्योंकि हमने उसके पाक नाम पर तवक्कल किया, भरोसा किया और पुरएतमाद थे। ज़ुबूर 37:34 में लिखा है, खुदावंद की आस रख और उसी की राह पर चलता रह। जब आप खुदा का इंतजार कर रहे हैं तो उसका कलाम आपको जो कुछ करने को कहता है उसके फरमाबरदार रहें और वो तुझे सरफराज करके जमीन का वारिस बनाएगा। खुदा इस्राएलियों को बियाबान से निकाल कर वादे की सरजमीन तक लेकर आया, लेकिन सच कहूं तो उन्होंने इंतजार किया, लेकिन उन्हें जरूरत से ज्यादा वक्त लग गया क्योंकि वो बुड़बुड़ाते रहे और शिकायत करते रहे और सरसराहट करते रहे जब वो वहां थे। लेकिन बहुत ज्यादा देर और इलाही देर। वो वाकई तैयार थे वादे की सरजमीन तक पहुंचने के लिए अभी। और शायद आप में से कुछ, मैं जानती हूं मेरे साथ ऐसा था, शायद आप में से कुछ खुदा से कुछ मांग रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ वक्त लगेगा। वो आपको ये देना चाहता है, ये उसके मंसूबे में शामिल है, लेकिन उसने आपके लिए कुछ तैयार कर रखा है। लेकिन अभी के लिए वो आपको इसके लिए तैयार करना चाहता है। कभी कभार हम रूहानी तौर पर उन चीजों को संभालने के लिए तैयार नहीं होते जो खुदा हमें देना चाहता है। यसाया 26:3 में लिखा है, जिसका दिल कायम है तू उसे सलामत रखेगा क्योंकि उसका तवक्कल तुझ पर है। निहायत शानदार। अपनी परेशानियों को अपने जहन पर सवार न कर लें। मैं खुदा के साथ वक्त गुजारने की तैयारी कर रही थी और मैं अपनी सारी परेशानियों के बारे में सोच रही थी, परेशानियों के बारे में, और खुदा ने मुझसे कहा, क्या तू अपनी परेशानियों के साथ रफाकत रखना चाहती है या फिर मेरे साथ रखना चाहती है? वो गलती मत कीजिए जो मैं कर रही थी। अपना वक्त खुदा के साथ गुजारें और वो आपको मजबूत बनाएगा और आपको इस काबिल बनाएगा कि आप खुदा की आवाज सुन सकें।